اگر انسان کا من چنگا ہو تو وہ کامیاب ہے۔ ایک آدمی تھا جو چمڑا رنگنے کا گندا کام کرتا تھا۔ جو چمڑا رنگنے والا تھا باطن کا تو بہت اچھا تھا مگر ظاہر کا اچھا نہیں تھا۔ یعنی کہ چمڑے کی کڑائی کے پاس بیٹھنا، رنگ کرنا، بدبو میں رہنا اس کا کام تھا، لیکن اس کے اندر بھگوان تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے پاس سے اس کا دوست برہمن گزرا۔ برہمن نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہم لوگ تو آپ سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ٹھہرے برہمن، اونچی ذات کے لوگ، اور ہم چمڑے کا کام کرتے ہیں، بدبو کا مقام ہے۔ لیکن یہ بتاؤ کہ آپ جا کہاں رہے ہو؟ برہمن نے کہا کہ ہم گنگا کا اشنان کرنے جا رہے ہیں۔ چمار نے اسے کہا پھر مائی گنگا کو میرا بھی سلام کہہ دینا۔ برہمن کو برا لگا، یہ گنگا کو سلام کیسے کہے گا کیونکہ ہم لوگ تو جاتے ہیں، برہمن ہیں، اس کا سلام کیسے لے جاؤں؟ اس نے کہا کہ تو میرا سلام کہہ تو دینا۔ اس نے اپنی میلی دھوتی سے ایک پیسہ نکالا اور کہا کہ اگر ممکن ہو تو مائی گنگا کو یہ میری طرف سے پیش کرنا اور اسے کہنا کہ گنگوا تمہیں سلام کہتا ہے، وہ گنگوا جو چمار ہے۔ برہمن نے اسے کہا کہ یہ پیسہ اس گڑوی میں ڈال دو۔ برہمن نے اس پیسے کو ہاتھ تو لگانا نہیں تھا کہ چمار کے پیسے کو کون ہاتھ لگائیں۔ اس نے گڑوی آگے کی اور چمار نے پیسہ اس میں ڈال دیا۔ جب برہمن غسل کرنے لگا تو اسے خیال آیا کہ میں نے چمار کا سلام کہنا تھا، تو اس نے اونچی آواز میں کہا مائی گنگا کو چمار سلام کہتا ہے، اور پھر اس نے وہ پیسہ اس میں ڈال دیا کہ گنگا دریا کے اندر سے آواز آئی کہ اس کو سلام کا جواب ہو۔ پھر پانی کے اندر سے خوبصورت ہاتھ نکلا اور اس ہاتھ میں ایک طلائی کنگن تھا۔ اس نے کہا کہ چمار کو جا کے میری طرف سے پیش کرنا۔ برہمن تھر تھر کانپنے لگ گیا، اشنان بھول گیا اور چمار کے پاس آیا۔ وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ برہمن نے کہا مہاراج گنگو ہو؟ اس نے کہا کہ ہم تو مہاراج نہیں ہیں، مہاراج نہیں ہیں، مہاراج تو آپ ہیں، ہم تو چمار ہیں۔ اس نے کہا نہیں نہیں، آپ ہی مہاراج ہیں۔ اس نے پوچھا کہ مائی گنگا کو میرے سلام کا کیا ہوا؟ برہمن نے کہا کہ سلام ہی رہ گیا، باقی تو عرش ختم ہو گئی، اس نے آپ کو یہ پیش کیا ہے۔ چمار نے کہا کیا کنگن ہے؟ اس میں ہیرے جڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم ٹھہرے چمار لوگ، یہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہ تو ہی لے لیں۔ چمار تو تھا ہی نیک انسان، اس نے کنگن کا کیا کرنا تھا؟ برہمن اور کانپنے لگ گیا اور سوچا کہ یہ تو اور طاقتور بندہ نکلا۔ پہلا تو اس نے یہ عملہ کرایا کہ گنگا سے سلام کہلوایا، اور دوسری یہ چیز کہ کنگن بھی دے دیا۔ برہمن نے جا کے بیوی کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔ بیوی نے کہا کہ یہ تو کمال کی بات ہے، اور کنگن کو دیکھ کر تو حیران ہو گئی اور کہا کہ ہم جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو راجا کے پاس ہونا چاہیے، وہاں سے بڑا انعام ملے گا، اکرام ملے گا۔ اس نے خیال کیا کہ جس طرح دنیا دار ترقی کی راہیں سوچتا ہے، تو وہ اسی طرح کی ترقی کی راہ کے لیے راجا کے پاس گیا اور رانی کو کنگن پیش کیا۔ راجا کے دربار میں چرچا ہوا، عزت ہوئی، مگر رانی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی اور کہتی ہے کہ اس کے ساتھ کا دوسرا کنگن بھی چاہیے۔ برہمن نے کہا کہ یہ تو ایک ہی ملا ہے، دوسرا تو ہے ہی نہیں۔ راجا نے سارے شہر کے زرگر بلائے، لوگ بلائے، مگر وہ تو بنا بنایا کنگن تھا، ویسا کون بنا سکتا ہے مقابلے میں؟ سارے شہر کے زرگرز نے اعلان کیا کہ ایسا ہم سے نہیں بن سکتا۔ راجا نے پھر برہمن کو بلایا اور کہا کہ اس طرح کا دوسرا لاؤ۔ اس نے کہا کہ ہمیں تو ایک ہی ملا ہے۔ راجا نے کہا کہ کل شام تک لے آؤ، ورنہ سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ برہمن کانپتا آمتا ڈرتا ہوا پھر گیا اس چمار کے پاس۔ چمار نے کہا کہ برہمن مہاراج، آج تم اداس ہو، کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ وہ کنگن میں نے راجا کو دیا تھا، اس سے بڑی سخت آزمائش ڈالی ہے، کل شام تک کا ٹائم ہے، اگر اسے میں نے دوسرا کنگن نہ دیا تو میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ چمار نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ چمار نے اپنے پاس سے ایک پیسہ نکالا اور چمڑے والے کھڑا کے پانی میں ڈال دیا اور کہتا ہے کہ یہیں سے مائی گنگا کو سلام۔ وہیں سے ہاتھ نکلا اور وہیں سے کنگن آیا۔ اس نے کہا کہ من چنگا تے گھر میں ہی گنگا۔ بات تو اتنی ساری ہے، من چنگے کی بات ہے، اگر من چنگا نہ ہو تو سارا سفر ہی بیکار ہے، پھر تمہارا برہمن ہونا تمہارے کس کام آئے گا؟ بہتر ہے کہ تم ہی اپنا من چنگا کر لو۔ جو من چنگا ہو تو بہت بڑی بات ہے۔
اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے ظاہر پہ نہیں جانا چاہیے، بلکہ انسان کے من کو ٹٹولنا چاہیے کہ اگر انسان من کا سچا ہے تو وہ کامیاب ہے،